محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح انسان اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ رب العزت کی ایک طاقتور مخلوق ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے متعدد صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ الگ الگ قسم کی جادوئی طاقتیں اللہ رب العزت نے جنات کو عطا فرمائی ہیں، اور انسانوں سے 1000 گنا زیادہ صلاحیتیں، طاقتیں اور قوتیں اللہ رب العزت نے انسانوں کو دی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جنات سے متعلق ایسی حیرت انگیز معلومات آپ حضرات کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ جنات کہاں رہتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں، کیا کیا طاقتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، جنات کو کب پیدا کیا گیا، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا، اور جنات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی اور کب کب ملاقات ہوئی۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ محترم حاضرین، انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ جنوں کو ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے، اور انسانوں سے پہلے اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا تھا۔ جس طرح آج انسان اس زمین پر آباد ہے، انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات اس روئے زمین پر آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی ناشکری کی، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہے، زمین پر خون ریزی کرتے رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے جناتوں کو مار بھگایا، اور زمین کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے خالی کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کی اور انسان کو زمین کا خلیفہ بنا کر انسان کو زمین پر بھیجا۔ جناتوں کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صلاحیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ شکلیں بدل سکتے ہیں، مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینۃ المنورہ کے سانپوں کو 3 مرتبہ تنبیہ کر دیا کرو، اگر وہ جنات ہوں گے تو چلے جائیں گے، اور اگر حقیقتاً سانپ ہوں گے تو وہی رکے رہیں گے، پھر انہیں مار دیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں میں ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ اکرام کی سیرت میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جنات مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آئے۔ جنات کسی بھی جانور کی صورت کو یا کسی بھی انسان کی صورت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح انسانوں کو مکلف بنایا ہے، اسی طرح جنات کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح جناتوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جناتوں کے رہنے سہنے کی جگہ ویران وادیاں ہوتی ہیں، تنگ سوراخ ہوتے ہیں، جنگل اور بیابان ہوتے ہیں، ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں انسانوں کا آنا جانا بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب کرنے سے بچو، اس لیے کہ سوراخ میں جنات وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو گندگی کی جگہ ہوتی ہے، جو بدبو والی جگہ ہوتی ہے، ان جگہوں پر رہنا جو برے جنات ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک جن مردوں سے اور ناپاک جن عورتوں سے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر بغیر دعا پڑھے بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اور استنجا کرتا ہے تو شریر شیاطین اور جنات اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جناتوں کی غذا وہ ہڈیاں ہوتی ہیں جو ہم استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنات کا ایک وفد ملا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی غذا کے بارے میں بتائیے کہ ہم کیا کھائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی استعمال کی ہوئی ہڈیاں تمہاری غذا ہے، جب تم ان ہڈیوں کو لو گے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ گوشت ان ہڈیوں پر چڑھا دیں گے، وہ تمہاری غذا ہوں گی، اور جو لید گوبر ہے یہ تمہارے جانوروں کا چارہ ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں سے اور لید سے استنجا کرنے کے لیے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ وادی نخلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جناتوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو جناتوں کا وہ گروہ قرآن مجید کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ ہمیں جو آسمان پر جانے سے روکا گیا ہے وہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے روکا گیا ہے۔ اس سے پہلے تک یہ معاملہ تھا کہ جنات آسمانوں پر جاتے اور فرشتوں کی باتیں سنتے اور فرشتوں کی باتیں سن کر آ کر واپس انسانوں کو بتاتے اور اس میں کئی جھوٹ خلط ملط کر دیتے تھے، اپنی جانب سے کئی جھوٹ باتوں کا اضافہ اس کے اندر کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا تو اللہ رب العزت نے جناتوں کے آسمان پر جانے پر پابندی لگا دی۔ اب جب بھی کوئی جنات آسمان پر جاتا ہے تو ایک شہاب ثاقب فرشتے اسے پھینک کر مارتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک وادی میں گئے اور وہاں جا کر ایک گھیرا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بنا کر دیا اور کہا کہ اسی گھیرے کے اندر رہنا، اس سے باہر مت نکلنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑے فاصلے پر تھا لیکن سارے منظر کو دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کچھ سیاہ فام لمبے تڑنگے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے اور اس لکڑی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا رہے ہیں اور قرآن مجید پڑھ پڑھ کر ان کو سنا رہے ہیں۔ پوری رات گزر گئی، صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے رہے۔ اسی طرح مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی جنات کی ملاقات ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک قلعے میں گئے، وہاں جناتوں کا بسیرا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کر اس قلعے میں اپنی تلوار چلائی تو سارے جنات فوراً وہاں سے ہٹ گئے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔